السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے میتھیو آرنلڈ نے شاعری کے بارے میں کیا کہا تھا۔ میتھیو آرنلڈ نے کہا ہے کہ شاعری تنقید حیات ہے، اس بات پر ہم تبصرہ کریں گے۔ اس کا جواب ہے میتھیو آرنلڈ انگریزی ادب کے ان نقادوں میں سے ہیں جن کے خیالات کو مشرق کے نقادوں نے عام طور سے پسند کیا ہے۔ ان کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ وہ ادب کو تہذیب و کلچر کے تابع دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے نزدیک کلچر ایک کل ہے جس کے متعلق نکات کا کام یہ ہے۔ یہ جو ہے ایم اے کی بکس میں تقریباً یہی سوال ہوتے ہیں میتھیو آرنلڈ کے ریلیٹڈ، تو آپ کو ایم اے میں یہ بہت زیادہ کام آئیں گے۔ اس کے علاوہ بھی یہ دوسرے بی اے وغیرہ میں بھی اس طرح کے سوالات دیے جاتے ہیں۔ یہاں سے آپ چیک کریں، دنیا میں یہ کوٹیشنز جو ہیں یہ بہت اہم ہیں، ان کے ہی تقریباً نمبر ہوتے ہیں۔ دنیا میں اعلیٰ طریقے پر جو کچھ سوچا گیا یا معلوم ہے، ان سب کے بارے میں بات تعصب معلومات کا حصول اور پھر ان کی تشہیر سے معاشرے اور کلچر میں درست اور جدید خیالات قائم کرنا ہے۔ اس نظریے کی روشنی میں آرنلڈ نکات پر 3 فرائض عائد کرتا ہے۔ اول یہ کہ وہ معلومات کا وسیع مطالعہ کریں، یعنی سب سے پہلے معلومات حاصل کرے اور ہر قسم کے تعصب کو بالائے طاق رکھ کر ادب پارے کو اس کے اصل رنگ میں دیکھے، یعنی کسی قسم کا فیوریٹزم نہ ہو، اور اگر وہ ذاتی یا قومی نقطہ نظر کے تحت تعصب سے کام لے تو اس کی رائے قابل اعتماد نہیں ہوگی۔ یعنی اصل چہرے کو دیکھے، وہ کسی قسم کے تعصب سے کام نہیں لے، یعنی کسی قسم کے فیوریٹزم نہ ہو، جو اصل بات ہے وہی کہے۔ دوسرا یہ کہ نقاد زیر نظر ادب پارے کے بارے میں دوسروں کے سامنے اپنے خیالات کا ابلاغ کرے اور اس میں یہ بات ملحوظ رکھے کہ اس بارے میں اعلیٰ طریق پر جو کچھ سوچا گیا یا معلوم کیا گیا ہے، تاکہ وہ غلط ادب کی تشہیر کر کے انہیں پھیلانے کا باعث نہ بنے۔ یعنی سب کچھ جو ہے وہ حقیقت کی بنیاد پر ہو۔ جب یہ دونوں مرحلے وہ کامیابی سے طے کرے تو پھر وہ معاشرے میں درست اور جدید خیالات کی تبلیغ کر کے بہتر تخلیقات کی راہ ہموار کرے۔ اس قسم کی پابندیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آرنلڈ صرف اس بات کا قائل نہیں ہے کہ تنقید کا کام ادب پارے کے حسن و قبیح کا اظہار ہے، بلکہ اسے بہترین خیالات کی تشہیر کا سبب بننا چاہیے۔ آرنلڈ کے اس نظریے پر اسکاٹ ان خیالات کا اظہار کرتا ہے۔ یہ اسکاٹ نے کہا تھا، اگر وسیع مفہوم میں جائزہ لیا جائے تو آرنلڈ کا نکات کلچر میں اضافے کا فرض ادا کرتا ہے۔ ادبی نکات کے لحاظ سے اس کا فرض کلچر کے اس حصے کو اضافہ کرنا قرار پاتا ہے جو ادب اور اس کی معلومات سے تشکیل پاتا ہے۔ منصب پر بحث کرتے ہوئے آرنلڈ اس میں سے ایک ایسا متمدن انسان قرار دیا ہے جو زندگی کے تمام پہلوؤں سے دلچسپی اور تعلق رکھتا ہو۔ 1849 میں آرنلڈ کی نظموں کا پہلا مجموعہ شائع ہوا تو اس میں مریضانہ قسم کی رومانیت کا عنصر پایا گیا، لیکن جب وہ تنقید کے میدان میں قلم اٹھتا ہے تو خود بھی اس قسم کی رومانیت کے خلاف دکھائی دیتا ہے اور وہ خود شاعری کے بارے میں لکھتا ہے، جدید شاعری صرف مواد ہی سے زندہ رہ سکتی ہے اور قدماء کی شاعرانہ خصوصیات کو اپنانے سے اس کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ 1853 میں اس کی نظموں کا دوسرا ایڈیشن شائع ہوا تو آرنلڈ نے اس سے ایک دیباچے کا اضافہ بھی کیا جس میں اس نے ملکہ الزبتھ کے دور کی شاعری اور اس کے بعد کی رومانی شاعری پر شدید اعتراضات کیے اور ایسی شاعری کی حمایت کی جو ایسے انسانی افعال سے تعلق رکھتی ہے جو زمان و مکان اور وقت کی قید سے آزاد ہو۔ چنانچہ اس نے لکھا کہ شاعری ان تمام ابتدائی انسانی جذبوں کو مکمل طور پر متاثر کر سکے اور ان ابتدائی احساسات کی عکاسی کر سکے جو انسانی نسل کو مستقل متاثر کرتے ہیں۔ آرنلڈ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے ادب کو زندگی کے حوالے سے اور زندگی کو تنقید کے حوالے سے پرکھنے کی کوشش کی۔ اس نے شاعری کو تنقید حیات قرار دیا اور اس طرح ادبی تنقید کو پوری زندگی پر تنقید کے مساوی قرار دیا۔
وہ رومانیت کے پیدا کردہ انتشار کے خلاف ہے۔ چنانچہ پرعمل کی اولیت کا قائل ہے۔ اس کے خیال میں کوئی پست موضوع محض بہتر اسلوب بیان کی وجہ سے پسندیدہ نہیں کہلا سکتا۔ وہ صرف ان موضوعات کو قابل تحسین سمجھتا ہے جو انسانی احساسات کو متاثر کریں، اور خصوصاً ایسے احساسات کو جو زمان و مکان کی قید سے آزاد ہوں۔ شاعر کو سنجیدہ موضوعات کو سنجیدہ اسلوب میں پیش کرنا چاہیے۔ اسلوب کی عظمت کے بارے میں اس کا نظریہ یہ ہے کہ جب شعری صلاحیت رکھنے والی شریف فطرت کسی سنجیدہ موضوع کی پیشکش سادگی اور سنجیدگی سے کرتی ہے۔ آرنلڈ شاعری میں مختلف محاسن کے بجائے نظم کے مجموعی تاثر کو زیادہ اہم سمجھتا ہے، اور آرنلڈ شاعری میں مجموعی تاثر کو ہی شعری مسرت کے ابلاغ کے لیے ضروری سمجھتا ہے۔ آرنلڈ اپنے وقت کے نو دولتی طبقے سے نالاں ہے۔ اس کی نگاہ میں نو دولتی طبقہ مادی ترقی کا پجاری ہے، اس لیے اسے ادب سے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ وہ اس طبقے کے بنجر ذہن پر کڑی تنقید کرتا ہے۔ اس کے خیال میں یہ سب لوگ مادی عظمت کے حصول کے لیے سرگرداں ہیں۔ وہ لکھتا ہے، یہ پھر ایک کوٹیشن آ گئی ہے، ذرا ان لوگوں کے متعلق غور کیجیے، ان کے طرز زندگی کا مشاہدہ کیجیے، ان کی عادات طور طریق پر ایک نظر ڈالیے، ان کی گفتگو کے زیر و بم کو ان کو بغور دیکھیے، سنیے، ان کو بغور دیکھیے، ذرا اس ادب کو دیکھیے جو وہ پڑھتے ہیں، ان چیز کو دیکھیے جن سے وہ حظ اٹھاتے ہیں، وہ الفاظ جو ان کے منہ سے نکلتے ہیں، وہ خیالات جن کی آماج کا ان کا ذہن ہوتا ہے۔ کیا دولت کا کوئی انبار اس بات کا بدل ہو سکتا ہے کہ انسان انہی کے جیسا ہو جائے؟ آرنلڈ تہذیبی نظریات کو ان حالات کے خلاف بے اطمینانی ظاہر کرنے کی وجہ سے پسند کرتا ہے، اور توقع رکھتا ہے کہ تذہبی نظریات اگرچہ فی زمانہ عامیانہ پن کی وجہ سے دبے ہوئے ہیں، لیکن وہ مستقل میں ضرور اثر انداز ہوں گے۔ وہ تہذیب کو جو اس نقطہ نظر کا علمدار سمجھتا ہے کہ اپنے آپ کو محض جسمانی ضروریات کے سپرد کر دینا شائستگی کے منافی ہے، اصل توجہ روح کی بلندی اور کردار کی تشکیل پر ہونی چاہیے۔ آرنلڈ کے نزدیک اس کے ہم عصروں کی تنقید اس لیے قابل اعتراض تھی کہ وہ عملی اور سیاسی تقاضوں کو اولیت دیتے تھے۔ آرنلڈ ایسی تنقید کا قائل جو افادی اور عملی پہلوؤں سے بے نیاز ہو کر اعلیٰ اور عرف متلاشی ہوتا ہے کہ انسانیت کو تکمیل کی طرف لے جا سکے۔